ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے ہے۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھرا پن کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے، یعنی اس کی میل کچیل الگ ہو جائے اور خالص سونا باہر نکل آئے۔ پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آزمائش اور امتحان پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ عذاب یا سزا کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سے مراد عذاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دینا اور نہ اپنی طرف سے عذاب دینا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو باطل پرست ان پر غالب نہ آتے، اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب نہ آتا۔ تو ہمارا دین ہمارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آزمائش کا ذریعہ بنے۔ فتنے کا ایک معنی غلبہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ 2-3 لوگ ایک طرف تھے، کہ یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ اور ویسے بھی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی خود بخود ہی بن جاتی ہے، لوگ عام طور پر پھر اسی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں، کیا وہ غلط کہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یا رب ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کرنا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہے۔ تو یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کفر کرنے والے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ سوال یہ ہے کہ کفر کرنے والے کو دوسرے لفظوں میں کافر، کافر کس طرح فتنہ بن سکتا ہے؟ کافر 2 طرح فتنہ بن سکتا ہے، ایک فتنے میں ڈالنے والا اور دوسرا فتنے میں مبتلا یعنی ہونے والا۔ تو مراد یہاں یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں، یعنی وہ فتنہ نہ بنے ہمارے لیے، فتنے میں نہ ڈالیں، اور پھر یہ کہ دین پر عمل سے نہ ہمیں روک دیں، یا یہ کہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہ ہو۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے کافر فتنہ نہ بنے، یعنی ان کی ترقی دیکھ کر، ان کی دنیا کی کامیابی، ان کے مال و متاع دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی نہ ہم ان کے لیے فتنہ بنے اور نہ وہ ہمارے لیے فتنہ بنے۔ یعنی ہم ان کے لیے فتنہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مغلوب ہو کر، یا یہ کمزور ہو کر، یا اس کے علاوہ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس ایسے دین سے رہے، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے۔ گویا ہم ان کو دین کی طرف آنے یا دین سے اٹریکٹ ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی ہے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ دینا، یعنی دین ہمارے لیے مصیبت نہ بنے اور ہم دین کے لیے ایسی مصیبت نہ بنے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں ان پر ہماری بخشش فرما، یعنی ہم اپنی طرف سے دین پر چل رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو ہم کو سزا نہ دینا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ یعنی کہ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا،
یعنی ہمارے عیب چھپا دے، وہ عیب کہ جو دوسروں کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں اور دوسرے ہماری وجہ سے دین کی طرف آنے سے رک سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بار بار ربنا کی تکرار ہو رہی ہے کہ اس سے انسان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح انسان بار بار اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتا ہے، یا اللہ ہم کچھ نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ہم تجھ سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ تو ایسی ہستی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو ہی سب پر اوور پاور کرتا ہے اور کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا، کوئی تجھ سے جیت نہیں سکتا۔ اور الحکیم، تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، تو جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے، اس لیے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے غلبے کو حکمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنے قوت کو، قدرت کو، طاقت کو، قضاء و قدر، ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بندوں پر نافذ کرتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب دنیا والے حالات تنگ کر دیں، زندگی تنگ کر دیں اور آپ کو اپنے آس پاس کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو، آپ تنہا ہو اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنے کام میں، یا غموں کا آپ کے اوپر ایک طوفان آ جائے، یا کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو تنہا یا مصیبت زدہ سمجھے، تو رب کی طرف رجوع کریں۔ خصوصاً جب دشمن آپ پر غالب آنے لگے، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں، جب وہ آپ کے اوپر چھانے لگے تو پھر آپ یہی دعا پڑھیں۔ پھر دوسرا یہ کہ جب دعا کریں تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا ذکر کریں۔ یعنی اگر کوئی چیز، کوئی راستہ نہیں کھل رہا تو آپ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق۔ اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ حسب ضرورت، حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد تو اور اللہ کی رحمت تو عام ہے، لیکن کس تک نہیں آتی جس کے بیچ میں اللہ اور بندے کے بیچ میں حجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ حجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے۔ یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت، نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی، اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی بار بار یا رب، ربنا، ربی، یعنی بار بار انسان دعا کے اندر، ہر بات کے اندر یا رب، یا رب، یا رب، اس کی تکرار کرے، زیادہ دفعہ بھی اس کو پکارے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے۔ عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے، انسان، جن، چرند پرند، حیوان، فرشتے، اللہ سب کا رب ہے۔ لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کمزور ہیں، دعا آپ کو سب سے زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہے، آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ انک انت العزیز الحکیم، ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو غالب ہے، تو حکمت والا، تو سب کچھ کر سکتا ہے،
حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا، یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے، اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے، یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے، مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا، یعنی بادشاہت دی، دنیا کی نعمت کا ذکر کیا، بول کے منہ سے کہا، اور پھر وعلمتنی من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، یعنی علم بھی دیا، بادشاہت بھی دی، یہ دو بڑی نعمتیں تھیں، ان کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات کے ساتھ اس کو پکارا، فاطر السماوات والارض انت ولی، فاطر اور ولی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری دو نعمتوں کا ذکر کیا، دو چیزیں مانگی، توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اور میری تمنا یہ ہے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاؤں میں سے، اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے، وہ اس کو اللہ کا ذکر کریں گے، وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے، اور اس طرح اس شخص کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلایا، تو نے مجھے یہ چیز عطا کی، تو نے مجھے یہ علم دیا، مجھے سیکھنے کا موقع دیا، مجھے سکھانے کا موقع دیا، یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے۔ اور سب سے بڑی نعمت کے حسن خاتمہ، زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے، کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یعنی یہ ہماری دعاؤں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے۔ تو دعا میں علت کو بیان کرنا، نعمتوں کا ذکر کرنا، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں، کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے، یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ علم ہے، کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر ہی وہ اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا، شوق سے دعا مانگے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔